کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے، میرے ملک پاکستان کی منظر کشی کی ہے۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی، تیرے میخانے محفل کا وہی ہے نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی بدل گیا ہے نظام محفل، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی شکستہ سے جام۔ میرے پیغمبر نے جو ہجرت فرمائی اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں، راحت اور اطمینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کر سکیں، اپنے عقائد اور نظریات کا تحفظ کر سکیں۔ اور یہی منشا جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جس وقت جناب حسین کوفہ کی طرف جا رہے تھے، جناب حسین کا مقصد یہ تھا کہ یزید کے تسلط کا خاتمہ کر کے ہم اپنے عقائد اور نظریات کا تحفظ کر سکیں، آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں، راحت اور اطمینان کے ساتھ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کر سکیں۔ 1300 سال کے بعد چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ہندوستان کی سرزمین سے غلامان مصطفیٰ، غلامان اصحاب، غلامان اہل بیت پاکستان کی دھرتی پر جمع ہو رہے تھے، پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں، اپنے عقائد اور نظریات کا تحفظ کر سکیں، اور آزادی کے ساتھ راحت اور سکون کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں پر ہندوستان میں ظلم و بربریت کی تاریخ دہرائی جا رہی تھی، مسلمانوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، ظلم و جبر کی تاریخ دہرائی جا رہی تھی۔ مسلمان اپنی تعلیم و تدریس میں، اپنی تہذیب و ثقافت میں، اپنے عدل و انصاف میں اور اپنی مساوات اور بھائی چارگی میں کم تر شمار کیے جاتے تھے اور ہندوؤں کو برتر شمار کیا جاتا تھا۔ مسلمان اپنے مذہبی اور سیاسی اعتقادات اور افکار میں غلام بنتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے میں آزادی نہیں تھی، مسجد بنانے کی آزادی نہیں تھی، مدرسہ بنانے کی آزادی نہیں تھی۔ مسلمانوں کے اسلامی رسوم و رواج پر قدغنیں لگا دی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمان آگے بڑھے، مسلمانوں نے آزاد ریاست کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے تھے۔ آج ایک بات بڑے زور و شور کے ساتھ کہی جاتی ہے، آج یہ کہا جاتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح لبرل خیالات کے حامل تھے، سیکولر خیالات کے حامل تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح لبرل ریاست بنانا چاہتے تھے، سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہ مولوی کہاں سے ٹپک پڑے، یہ مولویت کہاں سے آ گئی، یہ قرآن و سنت کا نظام کہاں سے آ گیا؟ آئیے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان کے بیانات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر خیالات کے حامل تھے، لبرل خیالات کے حامل تھے، آزاد مزاج رکھنے والے انسان تھے، یا دین دارانہ ذہنیت رکھنے والے انسان تھے؟ آئیے قائد اعظم محمد علی جناح شیلان کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات انہوں نے کہی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس سے سیاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر شخص کے پاس قرآن کا نسخہ ہو تاکہ وہ اپنی رہنمائی قرآن کو دیکھ کر خود کر سکے۔ یہ میری بات نہیں ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے۔
اگلی بات سنیے، بمبئی کے اندر خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا ہر اچھی چیز کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، جس چیز میں اچھائی نہیں ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا مطلب عین انصاف ہے۔ اور کراچی کے اندر خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، سوال کیا تھا عوام سے کہ مجھے بتاؤ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں جڑنے کے بعد مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر امت مسلمہ کی عمارت استوار کر دی گئی ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس کے ساتھ امت مسلمہ کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر پروردگار کی کتاب قرآن مجید ہے۔ پروردگار کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پروردگار کی کتاب قرآن مجید پر جمع ہو جائیں۔ اگر مسلمان اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں تو ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب پر مسلمانوں کو جمع ہونا پڑے گا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد کراچی بار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے، کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میں ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری زندگی میں اسلامی اصولوں کا ادراک ویسے ہے جیسے آج سے 1300 سال قبل محمد عربی کے دور میں تھا۔ اب اگلی بات، قائد اعظم محمد علی جناح کا آخری خطاب کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میں ویسا معاشی نظام چاہتا ہوں جو اسلامی اصول کے عین مطابق ہو۔ ملک پاکستان کا معاشی نظام ویسا ہونا چاہیے۔ اور پھر خود ہی فرمایا کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں ناکام رہا ہے، ہم مغرب کے معاشی نظام کو نہیں اپنائیں گے، ہم اسلام کے معاشی نظام کو اپنائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی سمت کو متعین کر دیا تھا، پاکستان کی جہت کو متعین کر دیا تھا۔ اور آج مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے علماء کا تحریک قیام پاکستان میں کیا کردار ہے؟ آج کچھ لوگ پاکستان کے چاچے اور مامے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولویت تحریک پاکستان میں پاکستان کے قیام کی مخالف رہی ہے۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کا ابتدائی تصوراتی خاکہ پیش کرنے والے دیوبند کے عظیم سپوت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1928 کے اندر فلاحی اسلامی ریاست کا تصوراتی خاکہ پیش کیا تھا۔ فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی اسلامی ریاست چاہتا ہوں جس میں زکوٰۃ کا نظام رائج ہو، بیت المال کا نظام رائج ہو، جس میں شرعی عدالتیں قائم ہوں، جس کا قانون قرآن و سنت کی روشنی میں بنایا گیا ہو۔ اور انہی اصولوں کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جنگ لڑی تھی، اور انہی بنیادی نکات کے لیے مسلمانان ہند نے پاکستان کے حق پہ ووٹ دیا تھا۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے دو عظیم شاگرد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی نے جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اور شیخ الاسلام مولانا عثمانی کی مسائی جمیلہ سے قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے
سرحد ریفرنڈم کے موقع پر انقلابی کردار ادا کیا تھا۔ میرے سامنے میرے اکابر کی تاریخ ہے۔ ہاں مفتی محمد حسن بانی جامعہ اشرفیہ اور ان کے خلفاء نے تحریک قیام پاکستان میں اپنا نمایاں کردار پیش کیا تھا۔ میرے سامنے میرے اکابر کا کردار ہے۔ مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروس اور تالیفات کے ذریعے سے دو قومی نظریے کی علمبردار جماعت تیار کی تھی۔ میرے سامنے میرے اکابر کا کردار ہے۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریک و تحریک کے ذریعے سے قیام پاکستان کے لیے کوششیں فرمائی تھی۔ میرے سامنے میرے اکابر کا کردار ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے دیدار شاہ الوری کے ساتھ مل کر مطالبہ پاکستان کو مدلل فتویٰ کی صورت میں تیار کر کے تحریک پاکستان میں مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ میرے سامنے میرے اکابر کی تاریخ ہے، علماء کرام کی تاریخ ہے۔ میں صرف دیوبندیت کی بات نہیں کرنے لگا، میرے سامنے بریلوی علماء کرام بھی ہے، اہل حدیث علماء کرام بھی ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی بریلوی مکتب فکر کے عالم دین مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے ذرا آگے دیکھیے، شاہ امن نورانی کے والد گرامی مولانا عبدالعلیم صدیقی عالمی سطح پر مطالبہ پاکستان کو اجاگر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان میرے اکابر کی جد و جہد کے نتیجے میں اس دھرتی پر بن جاتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک خطہ پاکستان کے نام پر بن چکا ہے۔ اب جس وقت دوسرا دن تھا، 15 اگست کی تاریخ تھی، چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کراچی کی دھرتی پر سب سے پہلے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو لہرانے والے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تھے، اور ڈھاکہ کی دھرتی پر پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو لہرا کر امر کرنے والے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آج کہا جاتا ہے قیام پاکستان کی تحریک میں علماء کا کیا کردار ہے۔ آج یہ عجیب بات کہی جاتی ہے، قائد اعظم کا تعلق فلاں فرقے کے ساتھ تھا، فلاں مذہب کے ساتھ تھا، فلاں جماعت سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، میرا جنازہ عثمان غنی کا فرزند شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا، عثمان غنی کا فرزند پڑھائے گا۔ اور یاد رکھو، جس فرقے کے ساتھ تم قائد اعظم کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، وہ عثمان کے نام سے ہی بھاگتے ہیں، وہ عثمان کے نام سے ہی بھاگتے ہیں۔ پھر 1949 کے اندر پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی منتخب ہوتی ہے، پاکستان کا پہلا آئین بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کا ابتدائی آئین بنانے والے بھی میرے علماء کرام تھے۔ پاکستان کو ابتدائی آئین دینے والے مولانا سید مناظر حسن گیلانی تھے، سید سلیمان علی ندوی تھے، مفتی محمد شفیع تھے، ڈاکٹر حمید اللہ خان تھے۔ پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں، پاکستان بنانے والے بھی علماء کرام، پاکستان کی حفاظت کرنے والے بھی علماء کرام، پاکستان کو ابتدائی آئین دینے والے بھی میرے علماء کرام، اور پھر 1973 میں پاکستان کو متفقہ آئین دینے والے مفتی محمود غلام غوث ہزاروی، شاہ امن نورانی بھی علماء کرام۔ تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں آج کہ اللہ نے ہمارے اکابر سے الحمدللہ کام لیا ہے، علماء کی جماعت سے کام لیا ہے۔ میں کہنے میں حق بجانب ہوں، پاکستان بنانے والے بھی علماء، حفاظت کرنے والے بھی علماء، پاکستان کو بچانے والے بھی علماء، پاکستان کو ابتدائی آئین دینے والے بھی علماء، اور پاکستان کو 73 کا متفقہ آئین دینے والے بھی علماء، اور آج تک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، پاکستان کے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے والے بھی میرے علماء، اسلامی تشخر اور اسلامی اقدار کی حفاظت کرنے والے بھی میرے علماء۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ابوالکلام آزاد نے مخالفت کی،
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے مخالفت کی، امیر شریعت نے مخالفت کی۔ میں یہ بات کہنے لگا ہوں، کان کھول کر سن لیجئے۔ آج کہا جاتا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو بلہ کے خزانے سے وظیفے ملا کرتے تھے، ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی کو کہاں انگریز نے خرید لیا تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ یاد رکھو، پاکستان بنانے سے پہلے اختلاف رائے ضرور تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد کوئی بھی میرا بڑا، کوئی بھی عالم دین، دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں یا کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں، پاکستان کی مخالفت میں نظر نہیں آئے گا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا تھا کہ مسجد بننے سے پہلے جگہ کے بارے میں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت مسجد بن جائے، مسجد کی حفاظت کرنا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان مسجد کی مانند ہے، اب پاکستان بن چکا ہے، اب پاکستان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا تھا پاکستان وجود میں آ چکا ہے، اب پاکستان کو باقی رہنا چاہیے۔ اگر پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ گیا تو یہ عالم اسلام کی شکست تصور کی جائے۔ امیر شریعت نے کہا تھا کہ مجھے روز روشن کی طرح یقین ہے کہ یہ پاکستان بنے گا اور پاکستان ضرور بنے گا، روز روشن کی طرح مجھے یقین ہے۔ لیکن وہ فرمایا کرتے تھے مسلمانان ہند کے ساتھ وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا انہوں نے آج تک تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر امیر شریعت نے پاکستان کا نقشہ کھینچا تھا۔ قربان جاؤ، آج جس وقت میں خطبات امیر شریعت میں امیر شریعت کے خطاب کا اقتباس پڑھ رہا تھا، امیر شریعت کی فہم و فراست دیکھیے، امیر شریعت کی عقل و دانش دیکھیے، امیر شریعت کی فہم دیکھیے، بصیرت دیکھیے، بصارت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے۔ پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، پاکستان بننے سے پہلے امیر شریعت نے فرمایا تھا ادھر مشرقی پاکستان ہوگا، ادھر مغربی پاکستان ہوگا، درمیان میں 40 کروڑ ہندوؤں کی آبادی ہوگی، اور ہندو دنیا اپنی مکاری کے ساتھ پاکستان کو کمزور کرتا رہے گا، پاکستان کو نقصان پہنچاتا رہے گا، اور پاکستان کے پانی پر بھارت کی حکومت ہوگی، بھارت کا قبضہ ہوگا، پاکستان کے دریاؤں پر بھارت کا قبضہ ہوگا، ہندوستان کا قبضہ ہوگا۔ جس وقت وہ چاہے گا پاکستان کا پانی چھوڑ دے گا، جس وقت چاہے گا بند کر دے گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا تھا کہ آج علماء کرام قیام پاکستان کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت علماء کو نہیں ملے گی۔ شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چند حکمران پاکستان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، چند خاندانوں کا ٹولہ پاکستان پر مسلط ہو جائے گا، یہ وہ صنعت کار طبقہ ہوگا، زمیندار طبقہ ہوگا، یہ سرمایہ دار طبقہ ہوگا جو سامراجی نظام کا پروردہ ہوگا اور انگریز کا پٹھو ہوگا، انگریز کا پروردہ اور انگریز کا پالتو ہوگا۔ شاہ جی بخاری نے کہا تھا یہ وہ طبقہ ہوگا جو پاکستان کی عوام پر مسلط ہو کر پاکستان کی عوام کو غریب سے غریب تر بنانے کی کوشش کرے گا اور امیر تر بنتا چلا جائے گا۔ یہ لوٹ کھسوٹ کرے گا، یہ اپنی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے سے ملک پاکستان کی معیشت کا پہیہ جام کر دے گا، ملک پاکستان کا دیوالیہ نکال دے گا۔ مجھے بتاؤ آج اتنے سال ہو چکے شاہ جی بخاری کی باتوں کو، آج وہ باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ آج حالات کو دیکھ کر خود ہی بتا دو شاہ جی بخاری کی باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں یا نہیں؟ مجھے بتاؤ کیا آج ہم مکمل طور پر آزاد ہو چکے؟
کیا آج ہماری سیاست آزاد ہے؟ ہمارے سیاستدان آزاد ہے؟ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا ماحول آزاد ہے؟ کیا ہماری تہذیب، ثقافت، کلچر اور تمدن آزاد ہے؟ کیا ہماری سوچ اور فکر آزاد ہے؟ کیا ہمارا آئین، قانون اور عدالتیں آزاد ہیں؟ کیا عدالتوں میں بیٹھنے والے ججز آزاد ہیں؟ آج مجھے بتاؤ، کیا ہمارا نظام معیشت، نظام معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی آزاد ہے؟ کیا ہماری بود و باش آزاد ہے؟ کیا ہماری سوچ و فکر آزاد ہے؟ کیا ہماری معیشت آزاد ہے؟ یا آج بھی ہم اغیار کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں؟ آج بھی عالم کفر کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں؟ آج ہمیں سوچنا ہو گیا، کیا ہم غربت سے آزاد ہیں؟ بھوک اور افلاس سے آزاد ہیں؟ کیا بے روزگاری سے آزاد ہیں؟ کیا آج ہم دہشت گردی سے آزاد ہیں؟ کیا آج ہمارا میڈیا آزاد ہے؟ کیا آج ہمارا قلمکار آزاد ہے؟ کیا ہماری صحافت آزاد ہے؟ کیا آج ہمارا صحافی آزاد ہے؟ مجھے جواب ملے گا کہ نہیں 75 سال گزر چکے ہیں، آج تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی، آج تک ہمیں وہ پاکستان نہیں ملا جس کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی، جس کے لیے لاکھوں لاشیں گرائے گئے، جس کے لیے جمنا اور گنگا کا پانی رنگین ہوا، جس کے لیے میری ماں بہن بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی۔ مجھے وہ ملک پاکستان نہیں ملا جس کی سمت قائد اعظم محمد علی جناح نے متعین کی تھی۔ کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے، میرے ملک پاکستان کی منظر کشی کی ہے، وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی، تیرے میخانے محفل کا وہی ہے نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل گیا ہے نظام محفل، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی، آج بھی وہی فرسودہ نظام ہے، آج بھی بد امنی ہے، انتشار ہے، فساد ہے، آج بھی کرپشن ہے، آج بھی لوٹ کھسوٹ ہے، آج بھی 75 سال ہو چکے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوا، خلافت راشدہ کا نظام قائم نہیں ہو سکا۔ غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی۔ اور میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، آخری باتیں کہ ملک پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا، اس کے لیے اہل اسلام نے قربانیاں پیش کی ہیں، جد و جہد کی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تحریک آزادی میں پیش کی جانے والی قربانیاں بھی میری اس تحریک کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلی نے انگریز فوج کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا، یہ اسی جد و جہد کا حصہ تھا۔ اور شاملی کا میدان سجدہ ہے، شاملی کے میدان میں انگریز فوج کا مقابلہ کرنے والے میرے اکابر تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، مولانا قاسم نانوتوی تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، بالا کوٹ میں میدان سجدہ ہے، قربانیاں پیش کرنے والے سید احمد شہید اور ان کے رفقا، سید اسماعیل شہید اور ان کے رفقا تھے، یہ اسی جد و جہد کا حصہ تھا۔ پھر اس سے ذرا آگے بڑھیے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی، مولانا عبید اللہ سندھی نے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی۔ اس سے بھی ذرا آگے چلیے، مولانا ظفر علی خان، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد نے تحریک خلافت کی بنیاد رکھی، یہ بھی اسی جد و جہد کا حصہ تھا۔ پھر انگریز کے خلاف بولنے کے نتیجے میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل، مولانا وحید احمد کو مالدہ کے جزیرے میں قید کیا گیا، مولانا فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی میں قید کیا گیا، اور مفتی کفایت اللہ بدایونی کو انگریز فوج کے خلاف بولنے کی پاداش میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ ہاں کراچی سے لے کر دلی تک ہاں سڑکوں کے اوپر علماء کے لاشیں جھولتے ہوئے نظر آتے تھے، یہ بھی اسی تحریک کا حصہ ہے۔ یہ قربانیاں ہم فراموش نہیں کر سکتے، ان قربانیوں کا ہم بھول نہیں سکتے۔ ہاں قیام پاکستان کے لیے لاکھوں لاشیں گرائے گئے، ہزاروں لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی، دریائے گنگا اور جمنا کا پانی رنگین ہوا، پھر جا کر مجھے ملک پاکستان ملا۔ آج
ہم اس ملک پاکستان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ملک پاکستان کو لوٹنے نہیں دیں گے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان بنانے والے بھی علماء کرام، ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والے، ملک پاکستان کو بچانے والے بھی میرے علماء کرام، اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرنے والے بھی میرے علماء کرام، جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنے والے بھی میرے علماء کرام، قادیانیت کا سر کچل کر ختم نبوت کا پرچم لہرانے والے بھی میرے علماء کرام، رافضیت کا سر کچل کر عصمت اصحاب پیغمبر و اہل بیت کا پرچم لہرانے والے بھی میرے علماء کرام، اسلامی اقدار اور اسلامی تشخص کی حفاظت کرنے والے بھی میرے علماء کرام، مدارس دینیہ کی حفاظت کرنے والے بھی میرے علماء کرام، پاکستان کے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے والے بھی میرے علماء کرام۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ کان کھول کر میری یہ بات سن لیجئے۔ آج میرا وجدان یہ کہتا ہے، آج میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص جائے اور ملتان کی مٹی میں سوئے ہوئے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر پر جا کر کہہ دے، ہاں کوئی شخص جائے مفتی محمود کی قبر پر جا کر کہہ دے، کوئی شخص جائے مولانا غلام غوث ہزاروی کی قبر پر جا کر کہہ دے، کوئی شخص جائے دین پور شریف کی دھرتی میں سوئے ہوئے میرے اکابر کی قبروں پر جا کر کہہ دے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری جد و جہد ختم نہیں ہوئی، تمہارے جانے کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک ختم نبوت کی عصمت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اور آج میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص جائے اور جھنگ کی مٹی میں سوئے ہوئے مردان قلندر کی قبروں پر جا کر کہہ دے، آج میرا یہ وجدان کہتا ہے خدارا کوئی شخص جائے رحیم یار خان کی مٹی میں سوئے ہوئے میری ماں عائشہ صدیقہ کے بیٹوں کی قبروں پر جا کر کوئی کہہ دے، آج میرا یہ ایمان کہتا ہے کوئی شخص یہ جائے خیر پور میرس کی دھرتی میں سوئے ہوئے میرے شیر اسلام مولانا حیدری شہید کی قبر پر جا کر کہہ دے، آج کوئی شخص جائے ڈاکٹر عادل خان کی قبر پر جا کر کہہ دے، اگر آج کوئی شخص جائے مفتی عبدالشکور کی قبر پر جا کر کہہ دے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری قربانیاں رائے گا نہیں گئی، تمہارے جانے کے بعد تمہاری جد و جہد کامیاب ہوئی ہے، تمہارے خون نے راستہ بنایا ہے، تمہارے گرم خون نے اسمبلی میں راستہ بنایا ہے، قومی اسمبلی میں راستہ بنایا ہے، تمہارے گرم خون نے سینٹ کے ایوانوں کے اندر اپنا راستہ بنایا ہے، صدیق کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے، فاروق کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے، صحابہ کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے، اہل بیت کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ آج تلک عظمت اصحاب پیغمبر و اہل بیت اطہار کا پرچم لہرا رہا ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے انشاءاللہ العزیز یہ قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی، قیامت کی صبح تک ختم نبوت کا پرچم بھی لہراتا رہے گا، عظمت اصحاب پیغمبر و اہل بیت اطہار کا پرچم بھی لہراتا رہے گا، اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جس کو کراچی کی دھرتی پر لہرانے والے میرے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، جس کو ڈھاکہ کی دھرتی پر لہرانے والے میرے مولانا ظفر احمد عثمانی تھے، جنہوں نے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو لہرا کر امر کر دیا تھا، قیامت کی صبح تک میرا ایمان یہ کہتا ہے یہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ اور اپنے وقار کے ساتھ انشاءاللہ لہراتا رہے گا۔ آپ بھی مجاہدوں کی طرح کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ہمارے اکابر نے قربانیاں پیش کی، یہ ملک پاکستان بنا، اور اس وقت بھی متوسط طبقے نے قربانیاں پیش کی تھی، عمرا نے قربانیاں نہیں پیش کی، لیکن آج عمرا کا طبقہ ہمارے اوپر مسلط ہے،
آج وہ ہمارا خون چوس رہے ہیں، آج وہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آج اس ملک میں غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج غریب رو رہا ہے، چلا رہا ہے، بد امنی ہے، انتشار ہے، فساد ہے، مہنگائی کا عذاب مسلط ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ غریب کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، غریب کی چیخ و پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بیوروکریٹس، میرے ملک کے بیوروکریٹس، میرے ملک کے سلامتی کے ادارے، میرے ملک میں بیٹھنے والے ججز بہرے اور گونگے ہو چکے، کسی طرف آواز نہیں سنائی دے رہی۔ ہر دفعہ ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی جاتی ہے، ہم سے ووٹ لیا جاتا ہے، پھر ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ آج وہ کھانے کے نوالے کو ترس رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ آج تمہارے گھروں میں بجلی کے بل کتنے آئے ہیں؟ جس کسی سے پوچھو 8,000 10,000 20,000 بل آیا۔ آخر یہ کس چیز کے بل ہے؟ یہ کس چیز کے ٹیکس ہے؟ حکمرانوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل قیامت کے دن کیا تم خدا کا سامنا نہیں کرو گے؟ تم نے اپنے عیش و عشرت کو تحفظ دیا ہے، اپنی کرپشن کو تحفظ دیا ہے، اپنے پروٹوکول کو تحفظ دیا ہے۔ یہ غریب عوام کہاں جائے؟ کس کے در پہ جائے؟ آج میری اس مسجد آپ دیکھو کہ کہیں پر کوئی چلر نظر آ رہا ہے، کہیں پر کوئی اے سی نظر آ رہا ہے، کہیں پر کوئی تمہیں ایئر کنڈیشن اوپر نیچے نظر آ رہے ہیں؟ یہاں پر صرف نماز ہوتی ہے، بچے پڑھتے ہیں، یا آج جمعہ کا دن ہے تو یہ پنکھے چلتے ہیں، اور مدرسے کے اندر صرف موٹر چلتی ہے۔ اس مدرسے اور مسجد کو 50,000 سے زائد کے بل بھیج دیے گئے، آدھے سے زیادہ ٹیکسز ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا یہی ملک پاکستان کی خدمت ہے؟ یہی اسلام کی خدمت ہے؟ یہی مساجد اور مدارس کی خدمت ہے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اس ملک کے اندر غریب کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے۔ خدا را میں آپ سے درخواست کروں گا، آئندہ الیکشن آ رہے ہیں، سوچ سمجھ کر انتخاب کیجیے۔ جو پارٹیاں آ چکی ہیں ان کو مسلط کر دی، ان کو مسترد کر دیجئے۔ ایک پارٹی آتی ہے کہتی ہے کہ فلاں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، دوسری آتی ہے دوسری کہتی ہے کہ فلاں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ میرے زخموں پر مرہم کون رکھے گا؟ غریب کی بات کون کرے گا؟